سید میں خپل ټولو مینوالو ته خوش آمدید ناظرین، آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت امپورٹنٹ کیس کے حوالے سے بتائیں گے، لیکن تھوڑا سا پس منظر کا بھی ذکر کریں گے۔ شریف خاندان، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر جو کہ اس خاندان کا حصہ ہے، خاص کر نواز شریف اور مریم نواز جو کہ موجودہ دور میں ان کا کیس لگا ہوا ہے، عدالتوں میں ہیں ان کے کیسز، لیکن عدالتوں پہ تابڑ توڑ حملے ان کی جانب سے جاری ہے۔ 2017 سے لے کے 2021 تک 4 سال تقریباً ہونے کو ہے۔ 4 سال میں کتنے بار اسلام آباد ہائی کورٹ پر، اسلام آباد احتساب عدالت پر اور سپریم کورٹ آف پاکستان پر شریف خاندان کی جانب سے کتنے بار کئی حملے ہوئے۔ ججز نوکریوں سے فارغ ہو گئے، لیکن وہ اپنی ججز کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر وہ جو حملے جاری ہے اس سے پیچھے ابھی تک نہیں ہٹے، الان کہ وہ اب تک کچھ جو ان کے ٹارگٹس ہیں وہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جو آج کے حوالے سے بات کریں گے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو جب احتساب عدالت نے 6 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی تھی اور ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، مریم نواز کو 7 سال قید اور جبکہ کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 6 اگست کو ان کے خلاف سزا کا جو فیصلہ تھا وہ آیا اور فیصلہ آنے کے بعد ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر لیے گئے۔ ان کے وکلاء خواجہ حارث، امجد پرویز، جہانگیر جدون، باقی عائشہ حامد، اس طرح کے بڑے بڑے وکلاء جو ہے ان کی ٹیم، قانونی ٹیم میں شامل تھے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، یہاں پہ اپیل دائر کر دی اور پھر 19 ستمبر 2018 کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ان کی سماعتیں جو ہے وہ ان کی اپیل منظور کر کے ان کو ان کی رہائی کا حکم دیا اور وہ احتساب عدالت کے فیصلے کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا۔ اس کے بعد احتساب عدالت نے 2 مزید ریفرنسز میں جو ہے ان کے خلاف فیصلہ دیا، ایک میں ایکویٹل بری کیا اور دوسرے میں ان کو 7 سال قید کی سزا ہوئی نواز شریف کو۔ جو دوسری عدالت نے فیصلے دیے تھے 2، ایک میں بری اور ایک میں سزا کی، اس میں بھی اس جج کے جو کہ اب مرحوم ہیں اس جج کے خلاف ایک ویڈیو آئی اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لیتے ہوئے ایمرجنسی بنیادوں پر اس کو نوکری سے ہٹایا تھا۔ یہاں سے لاہور ہائی کورٹ ان کے جو چارجز تھے وہ واپس بھجوائے تھے اور اس کے بعد ان کو نوکری سے برطرف کیا گیا تھا۔ تھوڑا سا اس کیس کے حوالے سے پھر ہوا یہ کہ بلوچستان جو سپریم کورٹ ہے، گلگت بلتستان، وہاں کی ایک چیف جج ہے جو کہ نواز شریف میں وہاں کا چیف رہا 2015 سے 2018 تک، اس دور کا یہ چیف ہے۔ اور کچھ دن پہلے انہوں نے ایک نوٹری لندن سے 10 تاریخ کو جو ان کی نوٹری ہے وہ ریکارڈڈ ہے، وہ پاکستان بھجوائی اور سینئر صحافی انصار عباسی کو وہ نوٹری ملی، ان کے نام ہی آئی تھی اور اس نوٹری میں کہا گیا تھا، اس بیانی حلفی میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار ہے، انہوں نے ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم وہاں پہ موجود تھے اور ثاقب نثار نے کسی کو فون کیا اور وہ کہا کہ فلاں جج کو جو ہے وہ کیس میں لے اور فلاں جج کو کیس میں نہ لے۔ وہ سٹوری کل دی نیوز انٹرنیشنل میں پبلش ہوئی اور کل ہی گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس پہ از خود نوٹس لیا اور اس ادارے کے مالک میر شکیل الرحمان کو، ایڈیٹر دی نیوز عامر غوری کو اور صحافی انصار عباسی سمیت گلگت بلتستان کے جو چیف ہے اس کو رانا شمیم کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاونت کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے بھی نوٹسز جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا تھا۔ آج سماعت ہوئی، چیف جسٹس خاصی برہم نظر آئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیشہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر یہ بات ہوتی جا رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈویژن بینچ بناتا ہے۔ جس وقت کی یہ بات ہے، جس وقت کی یہ نوٹری میں لکھا گیا ہے کہ ان دنوں میں جس جج معزز جج کے ساتھ کا نام لکھا گیا جسٹس عامر فاروق، وہ ان دنوں پاکستان میں ہی نہیں تھے اور ان کا نام لکھا گیا یہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک سال تک 2 ڈویژن بینچز چلتے رہے، ایک
جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس عامر فاروق پر مشتمل ڈی بی، دوسری ڈی بی میں چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ 4 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ان 4 ججز نے پوری 1 سال تک ڈی بی چلائی. تب تو کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ ڈی بی کون بناتے ہیں، بینچز کون بناتے ہیں. انصار عباسی سے چیف جسٹس نے سوال پوچھا کہ یہ بتائے آپ نے جب نوٹری پبلش کی، کیا آپ کی یہ پالیسی تھی؟ کیا آپ نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ تحقیق کیا نواز شریف کی قانونی ٹیم سے آپ نے کوئی سوال پوچھے، ان سے کوئی تحقیقات کیے؟ جس پر انصار عباسی نے نفی میں سر ہلایا تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ صرف میسنجر نہیں، آپ ایک صحافی ہے، اور آپ کے ادارے کی بھی کوئی پالیسی ہوگی. آپ بے شک ججز پر تنقید کرے، آپ بے شک ہمارے اوپر کچھ بھی کرے، لیکن آپ عوام کا جو اعتماد ہے، جو جوڈیشری پر تھوڑا بہت بھی بحال ہے، وہ تباہ نہ کرے. میر شکیل الرحمان جو کہ ایڈیٹر ان چیف ہے، مالک ہے اخبار کے اور جیو چینل کے، ان کو روسٹرم پہ بلایا گیا. ان سے پوچھا کہ آپ جو سٹوری ہیڈ لائن ہے وہ پڑھے، جس پر میر شکیل نے کہا کہ سر میری اینک جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو میں چونکہ اسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا. اس پہ انصار عباسی کو کہا کہ آپ پڑھ لیں اپنی سٹوری. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ میں نے ہمیشہ اظہار رائے کو جو ہے ان کی سپورٹ کی ہے، اور آپ ان چیزوں پہ میں قدر کرتا ہوں، آپ صحافی ہے، آپ کی پیشے کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن آپ اگر صحافی ہے اور آپ ایک سٹوری کرنا چاہتے تو کل اگر میرے خلاف کوئی آپ کو بیانی حلفی دے تو آپ اس پہ بھی سٹوری کریں گے. ایسی اگر آپ کو یہ بیانی حلفی ملی بھی، آپ کو یہ نوٹری مل بھی گئی، تو آپ نے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے تفتیش کر لی تھی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پتہ کیا تھا؟ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے کوئی پوچھا تھا؟ آپ نے نواز شریف کے جو قانونی ٹیم تھے ان سے یہ پوچھا تھا؟ چیف صاحب نے جو نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں جتنی سماعتیں ہوئی ان کا ٹوٹل احوال بھی خود پڑھ کے سنایا کہ نواز شریف کی اس کیس میں ایون فیلڈ ریفرنس میں جس بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ جو کہ اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ دونوں موجود تھے، اور انہوں نے اس نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزائے جو ہے معطل کر کے ان کو ضمانت دی تھی. لیکن یہ سلسلہ جو ہے آج خیر جو چیف جج ہے گلگت بلتستان کے وہ پیش نہیں ہوئے. ان کے بیٹے نے کہہ دیا کہ ان کی بھائی کی فوتگی ہوئی ہے، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاصی برہمی کا اظہار کیا اور ان کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ آئندہ پیشی پر پیش ہو جائے اور جو تحریری طور پہ شواہد پیش کرے اس کے بعد جو ہے ہم کارروائی کریں گے، ایک جج کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم اور انصار عباسی اگلے سماعت پر کیا دلائل دیتے ہیں، کیا جواب جمع کراتے ہیں، کیا شواہد پیش کرتے ہیں، وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے آئندہ سماعت پر بھی. لیکن ایک چیز کہ جو عدلیہ کے اوپر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہی ہے کہ کیا پولیٹیکل کیسز میں پاکستانی عدلیہ پر بار بار یہ سوال کیوں اٹھائی جا رہی ہے کہ عدلیہ کو کسی نے کہا یا کسی کے آرڈر پہ یہ فیصلہ آیا. یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے اور پاکستان کی عدلیہ جوڈیشری کو یہ سوال حل کرنا چاہیے اور خود دیکھنا چاہیے. ناظرین تب تک کے لیے اتنا ہی، مزید دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.